گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ وقت کتنا لگا؟ صلی اللہ علی محمد۔ بمشکل 2 سے 3 سیکنڈ آپ کا لگتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑے گا، کوئی پلاننگ پہلے سے نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ راستہ چل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، آپ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں پڑھ لیے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے، ایسا تو نہیں آپ کو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ منہ میں اگر کوئی ایسی گندی چیز نہیں ہے جو بدبو کر رہی ہو، جیسے گٹکے وغیرہ ہوتے ہیں، منہ خالی ہے، پاک صاف ہے، تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر گٹکا وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز جس کی بو آتی ہے خراب، تو اس وقت درود شریف پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، آپ درود شریف نہ پڑھا کریں اور ذکر خیر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں 2 سے 3 سیکنڈ میں آپ کے لیے کیا بشارت دی گئی کہ جو شخص اس درود کو ایک بار پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 70,000، 1 2 3 4 نہیں، 70,000 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ درود شریف کی کتنی اہمیت ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر دنیا میں ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے اوپر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس طریقے سے حدیثیں بہت ہیں درود شریف کی فضیلتوں میں۔ تو آپ سے دنیا میں جب بھی زندگی ہے آپ کی ابھی ممکن ہو، بلکہ اگر آپ چاہیں گے تو یہ ممکن ہی ممکن ہے، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، جب بھی چاہیں درود شریف پڑھ لیں۔ خیر، ان فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار جی لگا کر اور درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جو قرآن شریف کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ اے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ انسان دنیا داروں کے باتوں پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، یار یہ تو میرا جگری دوست ہے، یہ تو میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بہت پیارا بھائی ہے، یہ جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا میرے ساتھ، اس نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا وہ ضرور نبھائے گا۔ جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ 1 منٹ میں آپ سے جو کوئی وعدہ کرے گا، اگر اس کے ساتھ پریشانی آ جائے تو ایسا رنگ بدلے گا کہ گرگٹ بھی فیل ہو جائے۔ یہ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ ایک دوسرے پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کتنا یقین ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس رب نے ہمیں پالا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جو رب ہمیں اتنے گناہ کرنے کے باوجود کھلا پلا رہا ہے، اس کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود وہ اپنے نعمتوں کا سلسلہ ہم سے روکتا نہیں، ہم پر رات و دن احسان فرماتا ہے، تو کیا وہ رب جھوٹ بول سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ تصور ہی میں نہیں لا سکتے ہیں، خیال ہی نہیں کر سکتے۔ وہ رب فرما رہا ہے اے بندے اگر تم میرا شکر ادا کرے گا تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ آج یہ جو محفل رکھی گئی ہے عقیقہ کے موقع سے، بچے کی پیدائش کی خوشی پہ، انسان شکر ادا کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق جس کو جتنا سمجھ میں آتا ہے شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم جب خوش ہوتے ہیں یا غمی کے موقع سے
ہم محفل میلاد سجاتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ لیکن ایک خاص شکر پر میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس میں سے ایک اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، ہمیں اولاد عطا کرتا ہے۔ جس شخص کو اولاد نہ ہو، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کتنا پریشان رہتا ہے، اور وہ اپنے مستقبل کی زندگی کو لے کر کے، اپنی فیوچر کو لے کر کے کتنا پریشان رہتا ہے۔ یہ اولاد کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہاں پر انسان غلطی کیا کرتا ہے؟ اپنے اولاد کی تربیت نہ کرتا، اپنے اولاد کی تربیت نہ کر کے سب سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ مجھے ایک مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو وہ نعمت تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ غالباً اسی آیت میں آگے ہے۔ خیر، وہ نعمت آپ کے لیے عذاب بن جائے گا اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل کا استعمال اگر آپ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو نیک کام بھی کر سکتے ہیں، آپ ثواب کے کام بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی ضروریات کو پورا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی موبائل میں آپ فحاشی کی طرف جاتے ہیں، گناہوں کی طرف جاتے ہیں، تو ایک سے ایک آپشن آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ہر نعمتوں میں دو پہلو ہیں، ایک اچھائی کے اور ایک برائی کے۔ اگر اس نعمت کا آپ اچھا استعمال کرتے ہیں تو وہی نعمت آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا، لیکن اسی نعمت کا آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ نعمت آپ کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اولاد آپ کے لیے عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ غور کریں، اگر آپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں، غور کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اولاد جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی کتنی قدر کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کتنا لحاظ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کرتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے میں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، شریعت نے، ہمارا جو مذہب اسلام ہے، اس میں اولاد کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ غور سے سنیے گا، جو صاحب اولاد ہیں وہ ذرا توجہ رکھیں۔ ہمارا دین جو ہے وہ ہر اولاد پر یہ لازم کرتا ہے، اس کے اوپر ضروری کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اس کی عزت کریں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے گا اور ہمارے اولادوں کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال کر کے چلا جائے گا۔ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ کبھی ایسا سنا ہے آپ نے؟ نہیں۔ کوئی بھی آپ کے اولاد کے دل میں آپ کی عزت نہیں بٹھا سکتا۔ آپ کو اپنی عزت، اپنا وقار خود اپنے اولادوں سے کروانی ہے۔ شریعت نے جو لازم قرار دیا اس کے اوپر اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو رب کی بارگاہ میں اس کا جواب دہ وہ ہوگا، اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کا خیال نہیں کرتا، آپ کی خدمت نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، اس میں کمی آپ کی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کا ڈائریکشن آپ نے درست نہیں کیا۔ آپ کے اولادوں کے دل میں آپ کے لیے محبت کس طرح جاگے گی؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کیسے کام کرنے چاہیے، ہمیں اولاد کو کیسا ڈیل کرنا چاہیے، ہمیں اولاد کی کیسی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اولادوں کو کیسا رکھنا چاہیے۔ ہر چیز میں اولادوں کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم اپنے زمانے پر قیاس کرتے ہیں اولادوں کے معاملے میں، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کچھ ہی سالوں کے اندر زمانہ چینج ہو رہا ہے۔ زمانہ کتنی ترقی سے آگے جا رہا ہے، کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ سب کے نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو ہم اپنا زمانہ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے۔ نہیں میرے محترم، آپ ابھی کے زمانے کے اعتبار سے اپنے اولاد کی
چیزوں کو سمجھے، اس کے مزاج کو سمجھے، اس کے رکھ رکھاؤ کو سمجھے، اس کی ضروریات کو سمجھے، اس زمانے کے اعتبار سے نہیں جس میں آپ جی کر کے آئے ہیں۔ اگر اس زمانے کے اعتبار سے اپنی اولاد کو چاہیں گے ڈھالنا تو پہلے آپ اس زمانے میں جا کر دکھائیے، کیا آپ اس زمانے میں اتنی فیسلٹی میں رہا کرتے تھے؟ جواب آئے گا نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو اس زمانے میں لے جائیں، تب چاہیے گا کہ ہماری اولاد اس زمانے میں جائے۔ تو آپ اس زمانے میں جی رہے ہیں تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی ضروریات کا، اپنی اولادوں کی تربیت کا، اپنی اولادوں کی تعلیم کا اس زمانے کے حساب سے انتظام کریں۔ اگر ان سب چیزوں پہ غور کرتے ہیں، اپنی اولاد کے مزاجوں کو سمجھتے ہیں، اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اس کو مزاج شناس بناتے ہیں، اس کے مزاج کو آپ پرکھتے ہیں، تو لازماً آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے سکیں گے، اس کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا سکیں گے، اس کے دلوں میں آپ اپنے لیے قدر پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی اولادوں کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ ہے اس نعمت کا صحیح استعمال۔ میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ اولاد کے اوپر بول دوں، میرے خیال سے وقت کافی ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔